نو کے کنارے پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں علی اور مریم اپنی شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ علی ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور مریم نہایت نیک اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ دونوں کی زندگی محبت، اعتماد اور دینداری پر قائم تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا۔ پورا گاؤں میلاد کی محفلوں، نعت خوانی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے روشن تھا۔ علی بھی ہر رات میلاد کی محفل میں شریک ہوتا اور صبح واپس آ کر بچوں کو قرآن و حدیث پڑھاتا۔ شب کا آغاز ایک رات مریم نے علی سے پوچھا، سنائیں ایک بات دل میں ہے۔ کچھ عورتیں گاؤں میں کہہ رہی تھیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ علی مسکرایا اور بولا، مریم تم نے اچھی بات پوچھی ہے، مگر یاد رکھو شریعت میں نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے تعلقات کو اللہ نے حلال اور رحمت بنایا ہے۔ یہ صرف ربیع الاول میں نہیں پورے سال میں جائز ہے۔ مریم نے مگر ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اگر یہ بے ادبی ہو، آخر یہ مہینہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے۔ بزرگ کی رہنمائی۔ علی نے کہا، چلو کل مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگلے دن دونوں گاؤں کے مسجد کے امام مولانا حبیب کے پاس گئے۔ مولانا حبیب نہایت نرم دل اور علم والے بزرگ تھے۔ علی نے سوال رکھا، مولانا صاحب نے غور سے سنا اور پھر کہا، دیکھو بیٹا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، سورۃ البقرہ 20-23۔ یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہے، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ مولانا نے وضاحت کی، یہ آیت عام ہے، اس میں کوئی مہینہ مخصوص نہیں کیا گیا۔ ربیع الاول میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے مہینوں میں ہے۔ اسلام نے صرف کچھ دنوں کو حرام قرار دیا ہے، جسے رمضان کے روزے کے وقت، دن کے اوقات، حج کے ایام، حرام کے حالات وغیرہ، مگر ربیع الاول میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ مریم نے حیرت سے کہا، یعنی جو بات عورتیں کر رہی تھیں وہ بالکل غلط ہے؟ مولانا نے نرمی سے جواب دیا، جی ہاں، یہ صرف رسم و رواج اور جہالت کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری سنت نکاح ہے اور اس طلاق میں برکت ہے۔ تم دونوں اگر محبت اور ادب کے ساتھ زندگی گزارو تو یہ بھی ثواب ہے، سکون اور محبت۔ یہ سن کر مریم کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے اس کا شک دور کر دیا۔ گھر واپس آ کر مریم نے علی سے کہا، اب دل بالکل ہلکا ہو گیا ہے، شریعت واقعی آسان ہے، لوگ ہی اپنی طرف سے مشکلیں بناتے ہیں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، یاد رکھو ہمارا دین زندگی کے ہر پہلو کو آسان اور پاکیزہ بناتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی عبادت ہے، اگر نیت صاف ہو۔ اس رات دونوں نے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر اپنے ازواجی تعلق کو اللہ کی رحمت سمجھ کر نبھایا۔ گاؤں میں روشنی۔ چند دن بعد علی نے مسجد میں درس دیتے ہوئے اس موضوع پر بات کی۔ اس نے سب کو بتایا کہ ربیع الاول میں ہم بستری منع نہیں، یہ کہنا کہ بے ادبی ہے، غلط اور بے بنیاد ہے۔ اصل ادب یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی سیرت پڑھیں، ان پر درود بھیجیں۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوئے اور کئی عورتوں نے اپنی پرانی باتوں پر معافی مانگی۔ سب کو سمجھ آ گئی کہ دین میں آسانی ہے۔ انجام یوں علی اور مریم نے اپنی زندگی محبت اور اعتماد سے جاری رکھی۔ ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ اگر نیت صاف ہو اور تعلقات حلال دائرے میں ہوں تو ہر مہینہ، ہر دن اور ہر لمحہ بابرکت ہے۔ نتیجہ، ربیع الاول کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا بالکل جائز اور حلال ہے۔ اس کو منع سمجھنا یا بدی پابندی لگانا درست نہیں۔ اصل ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان پر درود بھیجا جائے اور ان کی سیرت سے محبت کی جائے۔